وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. کیا بولتے مسافر ہے کیا؟ سائلنٹ کر کے لگانے بولے مسافر ہے اس کو جا کے بولو وہاں ادھر لگانے بولو وہاں بول وہاں ادھر لگا دینے جاؤ جاؤ بچے اے بولو وہاں کونے میں لگا لینے کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اصلاح قلب کے متعلق اور توبہ کے متعلق بات چل رہی تھی، جس میں شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اخیر وقت میں اپنے تمام کے تمام بیٹوں کو بلا کر یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے فرمایا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، کہ ہم آپ کے معبود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے اور ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر رہیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اپنے بیٹوں سے پوچھا. آج جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے. والدین کے حقوق کیسے ہونی چاہیے؟ والدین نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر ان کی اولاد کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقریباً 6 اصول بیان فرمائے ہیں. ہر ماں باپ کے ذمے یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ان 6 اصولوں کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے کے اندر
نہ بڑوں کی تعظیم پائی جاتی ہے، نہ ماں باپ کا ادب پایا جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان زیادہ تر انٹرنیٹ کا تربیت یافتہ ہے، اس کی وجہ سے والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ زبان درازی، والدین کے ساتھ حجت بازی اس کے شیوا بن چکا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی قرآن اور حدیث کے مطابق تعلیم و تربیت کرتے، ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنایا جاتا۔ اسی لیے آج اگر کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر نصیحت کی جائے تو الٹا اس کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ آج کسی کو اچھی بات بتائی جائے، اچھی بات کو لینے کے بجائے انسان اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 6 اصول بیان فرمائے ہیں، پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر پہلا اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ متصلاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اب احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے والدین نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ جوان ہو گیا ہے، اب جوانی کے عالم کے اندر اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے۔ جیسا کپڑا خود پہنتا ہے ویسا کپڑا اپنے والدین کو پہنائے، جیسا کھانا خود پسند کرتا ہے ویسا کھانا اپنے والدین کو کھلائے، جیسی چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسی چیزیں اپنے والدین کے لیے پسند کرے، جیسے چیزیں اپنے بچوں کے واسطے لاتا ہے ویسے ہی اپنے والدین کے لیے لے کر آئے۔ آج اکثر یہ ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد اور بیٹا جوان ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آ جاتا ہے، بوڑھے والدین اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی کچھ لا کر دے گا، بیٹا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے گا۔ لیکن نہیں، بیٹا بیوی کے چکر میں آنے کے بعد، بیوی کے دوپٹے کی خوشبو لگنے کے بعد یہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے بجائے بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُكُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر والدین کے اندر سے دونوں یا ایک، پتہ یہ چلا عمر کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، کبھی عورت کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے،
کبھی شوہر کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج شادی سے پہلے ہر شوہر اپنی بیوی تلاش کرنے کے لیے اپنی عمر کا لحاظ کرتا ہے۔ بھائی جوڑا جمے گا کہ نہیں جمے گا، جوڑا جمے گا کہ نہیں جمے گا، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ چلو جوڑا جم بھی گیا، جوڑا مقرر بھی ہو گیا، شادی کے بعد وہ عورت جو بن سور کر آئی تھی، اس کے حسن کا نظارہ کرنے کے لیے، اس کے حسن کا نظارہ کروانے کے لیے اپنے بہو کو لا کر اسٹیج کے اوپر سجاتا ہے، اپنے بہو کو لا کر اسٹیج پر دکھاتا ہے۔ ایک طرف بیٹا بیٹھتا ہے، ایک طرف بہو بیٹھتی ہے، اور آنے والے تمام کے تمام لوگ دلہا اور دلہن کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آنے والا ہر آدمی دلہا اور دلہن کو دیکھ کر یہ موازنہ کرتا ہے، یہ لاجک پیش کرتا ہے کہ جوڑا اچھا ہے کہ نہیں ہے، جوڑا جمع کہ نہیں جمع، لڑکی کی عمر کم لگ رہی ہے، لڑکے کی عمر زیادہ لگ رہی ہے، وہ خوبصورتی، وہ میک اپ جو عورت نے اپنے شوہر کے واسطے کیا تھا، چاہے شوہر والے اس کو ایک اسٹیج پر بٹھا کر اس کے حسن کا نظارہ کرا رہے ہیں، دیدار کرا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، اس دور کا یہ حال تھا، اگر گھر کے اندر سے عورت نے باہر جھانک لیا، لڑکی نے باہر جھانک لیا، اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرا کرتا تھا، اس لڑکی سے کوئی اس گھر کے اندر کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ اس گھر کے اندر پردے کا ماحول نہیں ہے، اس گھر کے اندر بے حیائی کا ماحول ہے، بے شرمی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے۔ لیکن آج دیکھیے، جب ہم حسن کا نظارہ کرا کر اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، لے کر آنے کے بعد پھر اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے والدین کے اندر سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، والدین کیسے بھی ہو، قرآن انہیں حکم دے رہا ہے، قرآن انہیں تاکید کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے، اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف کا مطلب کیا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ کام لگایا، میں نہیں کرتا تو زبان سے انکار کر دیا، اس نے صرف ناک چڑھایا، منہ چڑھا لیا، تیور بدل لیے۔ آج ہر گھر کا ماحول یہی ہے، جب گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ، گھر کے ماں باپ، گھر کے والدین جب اپنے بچے کو کوئی حکم کرتے ہیں تو بچہ کیا کر دیتا ہے؟ منہ چڑھاتا ہے، تیور بدل لیتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک مت کہو، کیونکہ جوانی کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے کے اندر اگر اولاد اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کل دوبارہ جب اس کی اولاد ہوگی اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی دھرنی، جیسا کرے گے ویسا پھل پایا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکو مت، برا بھلا مت کہو۔ کسی چیز کے بارے میں والدین نے منع کر دیا، تمہاری بھلائی کے بارے میں والدین نے منع کر دیا، تم ان کو جھڑکو مت۔ آج نشے کی خاطر، نشے کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیٹا اپنی اولاد سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ماں باپ نے پیسہ نہیں دیا، ماں باپ کو دھمکی دیتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں یہ کر جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، پیسہ دینا پڑے گا۔ بعض تو ایسے واقعات سننے میں نظر آئے
کہ پیسہ نہ ملنے پر بیٹا اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی پٹائی بھی کرتا ہے۔ دوستو، یہ سب حالات کیوں آتے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کو برا جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات کیا کرو، اچھی طرح بات کیا کرو، ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ آج والدین گھر کے اندر ہوتے ہیں، والدین سے بات تو کرنے کے بجائے، بات کرنا تو درکنار، اگر باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ منتظر ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ بات کرے گا، لیکن آج بیٹے کے ہاتھ میں جو موبائل آ گیا ہے، وہ موبائل کو دیکھنے سے اس کو فرصت نہیں رہتی، موبائل کے میسج کو پڑھنے سے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ اپنے موبائل کے اندر مست رہا کرتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات کیا کرو، اچھی طرح بات کیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں، اولاد کو حکم دے رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر والدین تمہیں بلائیں، تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو نچھاور کر دو، اب اطاعت کے بازو کو جھکا دو، کس کے؟ والدین کے حکم کے اندر۔ اس لیے مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر والدین، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور والدین چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، والدین نے چلایا بیٹا، والدین نے نام لے کر پکارا، اب شریعت یہ بتاتی ہے والدین بستر پر پڑا ہوا ہے اور بستر پر چلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے ضرورت کے لیے، ہم نماز توڑ کر والدین کی خدمت کے اندر پہنچ جائیں، یہ اتنا بڑا مقام۔ تو اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اولاد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دو۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے اللہ سے کہو اے میرے اللہ، جس طریقے سے میرے والدین نے مجھے بچپن کے اندر پالا پوسا بڑا کیا، والدین نے جیسے بچپن کے اندر میری دیکھ بھال کی، اے اللہ آپ بھی میرے والدین کو ویسا ہی بدلہ عطا فرما دیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان اپنے والدین کے حق ادا کر سکتا ہے، دنیا کے اندر والدین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا حق تو کیا، جب ولادت کے موقع کے اوپر جو ماں کی جو آہ نکلتی ہے، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا دنیا کے اندر۔ پتہ یہ چلا انسان کو چاہیے اپنے والدین کی قدردانی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ قرآن کریم نے یہ پورے کے پورے اصول اس طرح گرائے۔ اب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب بچپن کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے والدین بےتاب ہو جاتے ہیں، بیماری آتی ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، سردی لگتی ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ والد نے، ماں نے بچپن کے اندر خود بھیگے میں رہ کر، پیشاب میں رہ کر خود سوئی اور بچے کو سوکھے کے اندر سلایا، خود ٹھنڈی کے اندر تھڑتھڑائی لیکن بچے کو ٹھنڈی سے بچایا۔ تو جس طریقے سے ہمارے والدین نے بچپن کے اندر ہماری تربیت فرمائی، ہماری حفاظت فرمائی، اے اللہ آپ بھی ویسے ہی ہمارے والدین کو نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ یہ ہر اولاد کو اپنے والدین کے بارے میں دعا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا قرآن کریم کی آیت۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔
زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے، بیٹا عطا فرما دیجیے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیف، فبشرناہ بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مانگنا چاہیے، اولاد بھی انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اولاد نہیں ہو رہی، انسان کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوں، میں اپنے والدین اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا بن کر دنیا کے اندر آیا۔ اس لیے جب حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام پر قوم نے، برادریوں نے تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس گہوارے کے اندر ماں کی گود کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو ہر بیٹے کو چاہیے اپنے والدین کا فرما بردار بنے۔ ہاں اگر کسی کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، ہم نے والدین کی قدردانی نہیں کی، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب علماء یہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، بار بار جتنا ہم ہو سکتا ہے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، والدین کے ساتھ دعائیں کریں۔ جب انسان بار بار دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما برداروں کے اندر شمار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اور ابھی باضابطہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ قربانی کا پوری قربانی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ عاشق و معشوق کی ایک داستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرا ابا جان آپ کر گزریے اس چیز کو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین کے اندر سے پائیں گے۔ دوستو یہ تو انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا، سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ وہ جناب محمد رسول اللہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے ہدایت یافتہ نبی بنا کر بھیجے گئے، امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کا سایہ اٹھایا۔ چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، جب چلنے شروع کر دیا ماں کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام واسطے کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ اس لیے کہ اولاد کی کارکردگی کے اندر، اولاد کی کامیابی کے اندر لوگ بیٹے کی طرف انگلی اشارہ کرتے ہیں، باپ کی طرف انگلی اشارہ کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کی اچھی تربیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرف انگلی نہ اٹھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اچانک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے بدن کے اوپر جو چادر تھی چادر کو آپ نے راستے میں بچھا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حلیمہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے بچپن کے اندر دودھ پلایا ہے۔ اب بتائیے وہ آقا جو تمام کے تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ماں کا مقام ماں کا مرتبہ بتانے کے لیے رضائی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں، لیکن رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں، ایسی ماں کی ایسی قدردانی کی کہ آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور حضرت حلیمہ سے فرمایا چادر کے اوپر سے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اویس قرنی، جو قرن کا رہنے والا، یمن کے اندر گاؤں ہے قرن، یمن کا رہنے والا، تمام کے تمام ہر جگہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، لیکن حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا والدین زندہ ہیں؟ ہاں۔ کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ ہے، نابینا ہے۔ کہا کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو منع کر دیا اور والدین کی خدمت میں لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے قرنی اللہ کا اتنا بڑا محبوب بندہ ہے، اتنا محبوب بندہ ہے۔ ابو بکر سے فرمایا، عمر سے فرمایا کہ ویسے قرنی اگر تمہیں مل جائیں تم ان کے لیے اپنے واسطے دعائے مغفرت کرانا۔ یہ مقام کیسے ملا ویسے قرنی کو؟ ماں کی خدمت کے نتیجے کے اندر، ماں کی خدمت کے نتیجے کے اندر۔ اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے ہم سب اپنے والدین کی قدردانی کریں۔ اگر کسی وجہ سے والدین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، والدین کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی ہے، ہمیں چاہیے والدین کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، والدین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال کے اندر مجھے بڑھوتری عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے دنیا کے اندر وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اپنے ماں باپ کو خوش کر لے۔ ماں باپ کو اگر خوش کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی دولت سے سرفراز فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے اور اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی حرمت کو، ماں کی بدسلوکی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے والدین کی قدردانی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا